آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر خاموش کیوں ایچ کے۔ دوستو ایک بار پھر امریکہ جو اپنے مکروہ عزائم لے کر اس خطے پر مسلط ہونے کے لیے تیاریوں میں لگا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کو اس وقت اس خطے کا جو امن ہے، جو سکون ہے، وہ بحال ہوا ہے کسی حد تک۔ وہ امریکہ کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ امریکہ اس وقت جو چائنا ساؤتھ سی میں کر رہا ہے، اس نے پہلے ہی اپنے ایئر کرافٹ کیریئر جو کروز ہیں وہ وہاں پر بھیجے ہوئے تھے، اور مزید اس نے اور ایئر کرافٹ کیریئر چین کے جو اپنا ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پر بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہی آپ نے ایک دو دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے یہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ بھارت والا، لداخ والا، اس کے بعد جو امریکہ نے اپنے اس پالتو کتے کی حمایت میں تو کچھ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے چائنا ساؤتھ سی میں اپنے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ روانہ کیے ایک دو۔ تو اس کے بعد جو اور اس میں اضافہ یہ ہوا کہ اب امریکہ جو ہے مسلسل چین کو یعنی کہ اسے اکسا رہا تھا، اس کے سمندروں کے اور قریب تر قریب آتا جا رہا تھا، جس سلسلے میں ابھی 2 دن پہلے چین نے باقاعدہ 2 راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ اینٹی کروز راکٹ ہیں جو اس طرح کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان کو بھی تباہ کرنے کی باقاعدہ صلاحیت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کوئی عام کیریئر نہیں ہوتے جو یہ جس پر امریکہ اپنے جہاز لاد کے لے آتا ہے اور جہاں چاہے بھاگ چلتا ہے، جہاں چاہے چڑھ دوڑتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے کہ ان کو اپنا کیریئر کو جو ہے نا بلاسٹ کرنا، ان کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی عام قسم کا جو میزائل ہے وہ ان کو ہٹ نہیں کر سکتا، تو ان کے یعنی کہ کافی جدید سسٹم ان پر لگے ہوتے ہیں۔ ان کی مالیت بھی کافی ہے، تقریباً 10 سے 11 ارب ڈالر کا یہ تقریباً ایک کیریئر ہوتا ہے۔ تو اب چین نے جو میزائل 2 فائر کیے ہیں وہ ان کو وارن کرنے کے لیے تھے، اس میں یہ نہیں کیا کہ ان کے اس کے اپنا روس کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیے ہوں، لیکن ان کو وارن کیا ہے کہ آپ ہمارے سمندروں سے دور رہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکہ اب باقاعدہ اپنے ایک خصوصی جہاز کے ذریعے وہ چین کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس نے ایک اپنا طیارہ روانہ کیا ہے جو کافی ہائٹ تک جا سکتا ہے، تقریباً 70 سے 80 ہزار فٹ کی بلندی تک۔ تو اس کے ذریعے وہ اب چین کی جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ودن فیو منٹ ہی چین کا ایسا سسٹم ہے، ریڈار سسٹم، کہ انہوں نے اسے نوٹ کر لیا، اور اس کے بدلے میں یہ چین نے پھر 2 راکٹ فائر کر کے امریکہ کو وارن کیا کہ آپ اگر ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہمیں مجبوراً پھر ایکشن لینا پڑے گا۔ اور امریکہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو راکٹ فائر کیے گئے ہیں، چین ان راکٹ کی اتنی یعنی کہ طاقت ہے کہ یہ ان ایئر کرافٹ کیریئر کو باقاعدہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس امریکہ کو آخر اس خطے کا امن کیوں بالکل ہی ہضم نہیں ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے 9/11 والے ڈرامے کے بعد جو حالت کی گئی مسلمان ملکوں کی، بالخصوص عراق اور افغانستان کی، ابھی اس افغان جنگ سے پاکستان پوری طرح نکل بھی نہیں پایا، اور اب موجودہ جو پاکستان اور چین مل کے ایک سی پیک کا منصوبہ چلا رہے ہیں، اس کو کافی حد تک وہ بن چکا، اور یہ دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہی پاکستان اور چین نے ML1 جو منصوبہ ہے اسے بھی لانچ کر دیا ہے، باقاعدہ اس پر بھی کام کا اعلان کیا ہے کہ تیزی کے ساتھ اس پر بھی قائم کریں گے، جس کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کراچی سے پشاور تک ریلوے ٹریک پر کام کیا جائے گا۔ تو اب امریکہ کو یہ چیزیں بالکل ہضم نہیں ہو رہی، وہ ہر طریقے سے پاکستان پر تو دباؤ ڈال چکا ہے کہ یہ سی پیک سے علیحدہ ہو جائے، کبھی کس تماشے سے، کبھی اس اپنے پالتو کتے اپنا بھارت کو استعمال کر کے، تو کبھی کسی لالچ کے ذریعے سے، کبھی کسی دباؤ سے، عالمی برادری کے دباؤ سے، کبھی کشمیر والے ایشو کو بیچ میں انوالو کر کے، تو پاکستان تو وہ نہیں ہٹا۔ تو اب یہ چین کو اور اس خطے کو کسی طرح بھی نہ ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، یعنی یہاں پھر وہ افراتفری والا ماحول بنانا چاہتا ہے کہ چین اور پاکستان سکون کے ساتھ یہ ایک تو پروجیکٹ جو ہے اسے کمپلیٹ نہ کر سکیں، یہاں افراتفری ہو، اور دوسرا یہ اب آپ دیکھیں شیطانی کھیل تو امریکہ کھیل رہا ہے، جو اتنے دور سے چل کے آ گیا ہے، اور یہاں آ کے اب امریکہ کے اپنا چائنا ساؤتھ سی میں چین کے سمندروں کے پاس، ان جزیروں کے پاس جو یہ علاقے ہیں، وہاں پر اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے کر کے، اور بدماشی کی وہ علامت بنا ہوا ہے
کہ اس طرح کرے گا تو پھر ظاہر ہے اگلے بندے کو کچھ نہ کچھ تو رپلائی کرنا پڑتا ہے. اب امریکہ یہی سوچتا ہے کہ کسی طرح چین کچھ ایسی حرکت کرے, میں اسے جواز بنا کر کچھ فساد کروں, حتیٰ کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی یہ والی حرکت کرے, کیونکہ امریکہ کو بھی اچھی طرح چین کی طاقت کا اندازہ ہے. اور دوسرا یاد رکھیں امریکہ اس طرح کی حرکتیں کرتا کیوں ہے, اس سے پتہ ہے کہ اس کا ملک سیف ہے, کیونکہ اب وہاں سے اگر چین سے ساؤتھ چائنا کا رقبہ دے کر وہ تقریباً 14-15 ہزار کلومیٹر کی دوری پر امریکہ واقع ہے, تو ان کو اپنا کیا پریشانی ہے, ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس لیے یہ اپنے جو جہاز ہیں وہ اس بیڑے پر لاد کے پہنچ جاتا ہے کسی ملک کے سر پر بھی, اور وہاں آ کے یہ دھمکیاں اور تماشے لگانے شروع کرتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے میرا ملک تو سیو ہے, وہاں میری عوام سیو ہے, تو جو بھی ہوگا وہ فوجی لڑائی میں تو نقصان ہوتا ہے, فوج کا کام ہے جنگیں لڑنا, تو اس لیے اس کو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ سی پیک اور اس خطے کا یہ ان کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا, اور دوسرا جس طرح اپنا پاکستان نے پہلے بھارت کو دھویا اور پھر لداخ والے معاملے پر اپنا چین نے اچھا خاصی خاطر کی ہے ہندوؤں کی, تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اس اپنے بغل بچے کو سہارا دینے کے لیے ادھر چائنا کو تھوڑا انوالو کیا ہے کہ چائنا کی توجہ اس طرف لائی جائے, کیونکہ لداخ میں مسلسل پیش قدمی کرتے ہوئے چین کافی حد تک اندر جا چکا ہے, اور وہاں پر اس نے اپنے ڈیرے جما لی ہیں, جس کے بعد نیپال کو بھی اس نے کھڑا کیا, اور اب بنگلہ دیش نے بھی باقاعدہ سار اٹھانا شروع کر دیے. تو اس لیے بھارت تو کے لیے یہ بہت بڑی یعنی کہ صورتحال بنی ہوئی تھی, وہ بہت پریشان کن صورتحال جسے کہتے ہیں نا, اس سلسلے سے بھارت گزر رہا ہے. تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑا سا یہ ناٹک کرنے امریکہ یہاں پر آ رہا ہے. اس نے ہمیشہ جہاں جس خطے میں یہ دیکھتا ہے کام آگے چل رہا ہے, کچھ سکون آ گیا ہے, یہ اپنی یہ بدماشی لے کے یہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی دہشت گردی کی بس وہ شروعات شروع کر دیتا ہے کسی نہ کسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کے. لیکن چین اور روس اور پاکستان اب ان لوگوں میں کافی قربتیں بڑھ رہی ہیں, اور ترکی والا معاملہ ہے اس پر بھی امریکہ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یونان کے ساتھ ترکی کی بھی تھوڑی کشیدگی چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا اپڈیٹ بنتی ہے. امریکہ صاحب بہادر کیا دہشت گردی کچھ کرتے ہیں, کیا یہ بدماشی کوئی دکھائیں گے چین کو, یا یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ وار ہوتی ہے اس خطے میں تو یاد رکھیں کہ یہ سارا خطہ ہی بالکل خراب ہو جائے گا, بالکل تباہ ہوگا, بے سکونی ہوگی, یہاں پر پھر ایک افراتفری والی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو اللہ کرے ایسا نہ ہی معاملہ ہو تو اچھی بات ہے. دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں اپنی آواز شامل کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.